الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور جھٹلا دیا ہے اس کو قوموں کا تیری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ حق ہے کہ اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلا دیا جبکہ یہ قرآن سچی کتاب ہے۔ قل، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں، لست علیکم بوکیل، نہیں ہوں میں تم پر نگران، میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ میری ذمہ داری تو صرف بتا دینا تھا نا، قرآن پڑھ کے سنا دینا اور ڈرا دینا کہ نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا۔ اب میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں، زبردستی کرنے والا نہیں۔ اور لکل نبأ، ہر خبر کے لیے مستقر، اس کا ایک مقررہ وقت ہے۔ وسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ تم نے جو جلدی مچائی ہوئی ہے کہ عذاب کدھر ہے، ہم نے جھٹلا دیا قرآن کو، اب کب ہم پر پکڑ آئے گی، تو وہ پکڑ جو ہے، وہ عذاب جو ہے، اس کا ایک مقررہ وقت ہے۔ تمہارے مانگنے پر تو نہیں آئے گی نا، جب رب چاہے گا تب آئے گی، اور جب آئے گی پھر بچ نہیں پاؤ گے تم۔ وَإِذَا، اور جب، اب اس آیت میں ایک اہم ترین پیغام دیا جا رہا ہے ہمارے لیے بھی اور اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بھی تھا۔ وَإِذَا، اور جب، رَأَيْتَ الَّذِينَ، دیکھیں آپ ان لوگوں کو، يَخُوضُونَ فِي آیاتنا، جو نکتہ چینی کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، قرآن پڑھتے ہیں، وہ قرآن کو ہدایت طلب کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس قرآن میں ہم کوئی نکتے نکالیں، اس پر اعتراض کریں۔ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ پڑھ کر پھر مسلمانوں پر ہم اعتراض کریں کہ یہ چیز کیوں آ گئی، یہ فلاں چیز کیوں ہے، اس میں اعتراض نکالنے کے لیے، اعتراض ڈھونڈنے کے لیے اور نکتہ چینی کرنے کے لیے، اس لیے آیتیں پڑھتے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ اعراض کر لیں ان سے، آپ ان کی مجلس میں نہ بیٹھیں، آپ، وہ فتنہ ہے نا، فتنے میں نہ بیٹھیں آپ ان کے ساتھ، حتیٰ، یہاں تک کہ یخوضوا فی حدیث غیری، وہ مصروف ہو جائیں کسی اور بات میں، کوئی اور بات کرنے لگ جائیں تو پھر آپ بیٹھے رہیں۔ اگر وہ یہی باتیں کر رہے ہوں، جہاں ایسی مجلس، جس مجلس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جس مجلس میں قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، آخرت کا، جنت کا، جہنم کا، اور آج کیسی جو ہے نا ہمارے ملک پاکستان میں پروگرام ہوتے ہیں، اسٹیج ڈرامے ہوتے ہیں، جس میں اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بیہودہ گوئی ہوتی ہے، اور نیٹ پر، یوٹیوب پر ایسے ایسے پروگرام موجود ہیں اور لاکھوں میں ویوز ہیں ان کے، دیکھنے والے جو ہے وہ تبصرے کر رہے ہیں، ان ٹریٹمنٹ کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں، اور رمضان کے مہینے میں یہ سارے کام جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں، جس میں بیہودہ گوئی ہو، بے پردگی، فحاشی اور یعنی اور گندے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ، جس سے ہماری نوجوان نسل کی تربیت بھی خراب ہوتی ہے اور اخلاقی بگاڑ بھی آتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ناراضگی بھی آتی ہے، جنت اور جہنم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ہیں کون سارے مسلمان کرنے والے؟ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ قرآن سے غلط مفہوم لیتے ہیں، غلط مطالب لیتے ہیں، اور اس بھی قرآن پڑھ کر جو ہے اپنی منمانی کے جو ہے مسئلے نکالنا، جو اللہ رب العالمین کا منشا ہے، جو اصل مفہوم ہے، اس سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مسئلے نکالنا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ، اور اگر بھلوا دے آپ کو شیطان، کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اور آپ بیٹھے رہیں ان کے درمیان، فَلَا تَقْعُدْ، پس نہ بیٹھیں آپ، بعد الذکرہ، بعد یاد آنے کے، جب یاد آ جائے نا آپ کو کہ یہ مجلس تو جو ہے اصل اسلام کے خلاف ہے، اس میں تو اسلام پر نکتہ چینی کی جا رہی ہے، اس مجلس میں آپ کو بعد میں پتہ چلا، جب یاد آئے تو پھر نہ بیٹھیں، مع القوم الظالمین، ایسی ظالم قوم کے ساتھ، آپ پھر جب یاد آ جائے نا آپ کو تو پھر آپ نے اس ظالم قوم کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہیں ہے ان لوگوں پر، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، من حسابہم، ان کے حساب سے، جو آیتوں میں نکتہ چینی کرتے ہیں، جو مذاق اڑاتے ہیں دین اسلام کا، ان کا جو حساب ہے، ان پر جو پکڑ آئے گی، اس کا وبال ان لوگوں پر نہیں ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، من شیئن، کچھ بھی، ولیکن، اور لیکن، ذکرہ، نصیحت کرنا، ان کو سمجھانا، بتلانا، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ ان کے ذمہ داری یہی ہے کہ ان کو بتا دیں کہ یہ جو کام کر رہے ہو نا، اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، یہ بیہودہ گوئیاں، یہ اسلام کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، پردے کا مذاق اڑانا، اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑانا، یہ جو کام کر رہے ہو نا، اس پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے تم پر۔
ڈرا دینا، متنبع کر دینا تقوی اختیار کرنے والے نیک لوگوں کی ذمہ داری ہے، ورنہ یہ کام اگر چھوڑ دیں گے نا تو پھر عذاب برابر آئے گا، پھر سزا ہوگی۔ اگر نصیحت کرنا چھوڑ دیں، اگر ان کو کہنا چھوڑ دیں، تو اس لیے ہم بھی کہتے رہیں، جدھر بھی جہاں کہیں بھی اللہ کی نافرمانی دیکھیں، کوشش کریں جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اپنی زبان کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو روکیں، بتائیں، سمجھائیں۔ مان لیں گے تو ان کا فائدہ ہے، نہیں مانیں گے تو ان کا نقصان ہے، ہم تو نقصان سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ، اور چھوڑ دیں آپ ان لوگوں کو، اتخذوا دینہم، جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو، لعباً ولہوا، کھیل اور تماشا، جنہوں نے آپ کے دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا ہوا ہے ان کو دنیا کی زندگی نے۔ ہم نے دنیا میں ان کو پیسہ دیا ہے، اختیارات دیے ہیں، مال دیا ہے، وسائل اسباب دیے ہیں، تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، دنیا میں گاڑیاں ہیں، آگے پیچھے جو ہے وہ بندے گھومتے ہیں، ان کے رونقیں اور سب کچھ ہے، اور اس دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وذکر بھی، اور نصیحت کرتے رہیں انہیں، ان تبصلا، یہ کہ نہ ہلاک کیا جائے نفس، کوئی بھی نفس، بما کسبت، بسبب اس کے جو اس نے کمایا، اپنے غلط کرتوتوں کی وجہ سے وہ ہلاک نہ کر دیے جائیں۔ آپ ان کو یہ بات بتلاتے رہیں کہ یہ جو کام کر رہے ہو نا، یہ ہلاکت میں جانے والا کام ہے، اس وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اور قیامت کو سزا ہوگی، آپ بتلاتے رہیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ لیس لہا من دون اللہ، یہ بھی ان سے کہیں کہ نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے علاوہ من ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی۔ یہ جو غلط مفہوم اور عقیدہ بنایا ہوا ہے نا کہ ہمارے سفارشی چھڑا لیں گے، جس طرح ایسے لوگوں کا نا دنیا میں نظام بگڑے ہوئے ہیں، جو پیسے والے ہیں، روپے والے ہیں، وہ دنیا کے ملکوں کے قانون بھی نہیں مانتے، جب پھنس جائیں تو سفارشی موجود ہوتے ہیں، پیسہ چل جاتا ہے، رشوت دے کر چھوٹ جاتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں بھی یہ کچھ ہوگا، وہاں بھی سفارش چل جائے گی، وہاں بھی جو ہے نا پیسہ دے کر چھوٹ جائیں گے، یہ بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا لی ہیں تو بچ جائیں گے، کوئی قانون نہیں ہوگا۔ وہاں یہ نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں بار بار قرآن میں یہی، یہ دنیا کا جو بگاڑ والا قانون ہے ادھر نہیں چلے گا، ادھر صرف اللہ کا حکم ہوگا، اللہ ہی تمہارا دوست ہوگا، کوئی سفارشی، کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو کوئی سفارش کر سکے گا، ورنہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو بولنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اللہ فرماتے ہیں کوئی بول نہیں سکے گا مگر وہی بات کرے گا جس کو رحمان اجازت دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے لوگوں کا ذہن خراب ہوتا ہے، اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں۔ وَإِن تعدل، اور یہ بھی ہے کہ دنیا میں ہوتا ہے نا مال دے کر چھوٹ گئے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تعدل، اگر وہ فدیہ دینا چاہیں، اگر وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے مال دینا چاہیں، دنیا میں تو بچ جاتے ہیں نا، قاتل بھی چھوٹ جاتے ہیں مال دے کر، اور دنیا کا ہر جرم کرنے والا پیسہ دے چھوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہاں یہی بگاڑ تم نے ذہنوں میں رکھا ہوا ہے نا کہ بچ جائیں گے، وہاں اگر فدیہ دینا چاہو نا، وَإِن تَعْدِلْ، اگر فدیہ دینا چاہو، کل عدل، ہر قسم کا فدیہ، لا یؤخذ منہا، نہیں لیا جائے گا ان سے، وہاں پر چھوٹو گے نہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا، اس میں جو کچھ بھی ہے، اس وقت مجرم کہیں گے کہ اللہ مجھے عذاب سے بچا لے، میرے بیٹے لے لے، میرا باپ، میرے دوست، میرا کنبہ قبیلہ، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اللہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ کلا انہا لظیٰ، جواب دیا جائے گا نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی فدیہ وہاں پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، ابسلوا، جو ہلاک کیے گئے، بما کسبوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اب وہ ہلاکت میں ڈال دیے گئے۔ لہم شراب، ان کے لیے پینا ہوگا، من حمیم، کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے جو وہ کفر کرتے ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے، دنیا میں کفر کیا نا، نہیں مانا قرآن کو، نہیں اپنا عقیدہ درست کیا، نہیں انہوں نے یہ اس بات پر ایمان رکھا کہ حساب و کتاب ہوگا، دنیا کی عیش و عشرت میں اور دنیا کے مال و دولت نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، اب اس کفر کی وجہ سے ان کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، قسم و قسم کے جہنم میں عذاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان اعمال سے بچائیں جو عمل جہنم کے قریب کرنے والے ہوں، ان اعمال سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں
وہ عمل کرنے کی توفیق دیں جو ہمیں اللہ کی رضا کے قریب کر دیں، جو ہمیں جنت کے قریب کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔